بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ سندھ کے دور دراز کے ایک گاؤں میں ہجرت کر کے آئے ہوئے مجھے چند سال ہی گزرے تھے۔ میری 2 بیٹیاں تھیں، مایا اور عائشہ۔ مایا بڑی تھی جبکہ عائشہ چھوٹی۔ دونوں میں بڑی مایا ضدی طبیعت اور اٹل ارادے کی مالک تھی۔ دوسری طرف عائشہ نرم اور ہمدرد تھی، ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے پہلے رکھتی تھی۔ مایا اور عائشہ ہمیشہ سے جادوئی مخلوق کی کہانیوں کے سحر میں مبتلا رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو خوشی فراہم کرنے، کمزوروں کی حفاظت کرنے اور اپنے اندر اندیکھی طاقتوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت کے بارے میں کہانیاں سننا پسند کرتی تھی، جبکہ میں ان کے اس متجسس رویے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو گاؤں والوں کی نظروں سے بھی دور رکھا ہوا تھا۔ میں خود بھی گھر سے کم باہر نکلتی تھی، جبکہ مایا اور عائشہ کو تو گھر سے باہر نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ زندگی کچھ رازوں کو چھپاتے چھپاتے ہی گزر گئی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مجھے صرف بیٹیوں کی فکر تھی۔ میں انہیں دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر 10 سال پہلے اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے۔ ان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ ان کے غائب ہونے کے بعد میں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ کھانا اچھا بنا لیتی تھی، اس لیے کھانا بنانے کا کام آرڈر پر شروع کر دیا۔ بیٹیوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا، لیکن صرف پرائمری تک ہی پڑھا سکی۔ اس کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے گھر پر نظر رکھی ہوئی ہے، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنی ایک سہیلی کے ذریعے دوسرے شہر میں ایک نامعلوم جگہ پر اپنی رہائش کا انتظام کیا، راتوں رات گھر کو تالا لگایا اور بچیوں کو لے کر شہر چھوڑ دیا۔ میری سہیلی عتیقہ ہی اس بھری دنیا میں میری ہمراز تھی۔ وہاں گئی تو پھر پیٹ پالنے کے لیے اپنا یہی کام شروع کر دیا۔ زندگی ایسی آزمائش بنی ہوئی تھی کہ میں صرف 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ مایا 16 سال اور عائشہ 14 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ان کا کیا مستقبل تھا؟ ان کی طرف دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کب تک ایسا چلے گا؟ کیا ساری عمر میں انہیں لے کر چھپتی پھروں گی؟ ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، وہ کیسے ہوں گی؟ ان کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ ایک دن بوا حنیفہ میرے گھر آ گئی۔ ویسے تو وہ اکثر ہی آتی رہتی تھی۔ انہیں گاؤں کی لاڈلی بوا کہا جاتا تھا۔ ان کا گاؤں کے ہر گھر میں آنا جانا تھا۔ بوا کی وجہ سے ہی میری دونوں بیٹیوں مایا اور عائشہ کی خوبصورتی کے چرچے گاؤں میں ہونے لگے تھے، مگر میرے لیے یہ مصیبت تھی کہ میں بوا کو یا کسی اور کو اپنے گھر آنے سے بلا وجہ تو روک نہیں سکتی تھی۔ آخر مجھے اس دنیا میں ہی رہنا تھا۔ اگر میں لوگوں کے آنے جانے پر پابندی لگاتی تو دنیا والوں کی نظروں میں مشکوک ہو جاتی۔ پہلے ہی مجھے گاؤں میں سب مغرور کہتے تھے، کیونکہ میں کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مایا اور عائشہ کمرے میں تھیں۔ میں نے انہیں باہر آنے سے منع کیا اور دروازہ کھولا۔ بوا حنیفہ نے کہا، کیا بات ہے زہرا، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، بوا میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، اس لیے ذرا دیر ہو گئی۔ وہ بولی، دونوں بیٹیاں کہاں ہیں؟ کیا وہ کام نہیں کرتی ہیں؟ میں نے کہا، بوا دراصل وہ دونوں سو رہی ہیں، انہیں بخار ہے۔ بوا نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنا ٹوپی والا برقع اتارا اور بولی، آئے ہائے، کیا دونوں کو اکٹھے بخار ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، جی بوا۔ وہ حیرت سے بولی، بخار کا موسم تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، چھوڑیں بوا، بخار ہی تو ہے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کیسے آنا ہوا؟ وہ بولی، اصل میں آج میں ضروری کام سے آئی ہوں اور اچھی خبر بھی ہے۔ میں بھی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، اچھا تو بتائیں کیسی اچھی خبر؟ بوا چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی اور کہنے لگی، ماشاء اللہ تیری بیٹیاں کتنی خوبصورت ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے، ہیرا ہیں ہیرا۔ ان کا حق بنتا ہے کہ کسی اونچے گھرانے میں ان کی شادیاں ہوں، ہیں کہ نہیں؟ میں بولی، جی ہے تو صحیح۔ وہ بولی، دیکھ زہرا، ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، زیادہ بڑا تو ہے نہیں، ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا وڈیرا بہت روپے پیسے والا ہے، ایکڑوں پر اس کے مربے ہیں۔ وڈیرے کی بیوی کے ساتھ میری بہت اچھی گپ شپ ہے، اسے تمہارا پردہ کرنا بہت پسند ہے، اور یہ جو تم نے بیٹیوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے نا، تیری اس بات سے تو وہ بہت متاثر ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے رشتے کے لیے آنا چاہتی ہے، اپنی مایا کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ دے، مایا حویلی میں راج کرے گی۔ وہ اچھے گھر میں چلی گئی
تو عائشہ کا کیا ہے، اس کا بھی کسی اونچے خاندان سے ہی رشتہ آئے گا دیکھنا۔ میں نے کہا بوا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں، عمر بھر کا فیصلہ ہے، مجھے سوچنے تو دیں۔ بوا نے کہا کیا گاؤں کے سب سے بڑے گھر سے مایا کا رشتہ آیا ہے اور تو سوچنے کی بات کر رہی ہے؟ ابھی کچھ سوچنا باقی ہے؟ نہ انہیں جہیز چاہیے، نہ لڑکیوں کی کم تعلیم سے کوئی مسئلہ ہے، یہ تو ان کی اچھی شکل و صورت کی وجہ سے ان کی قسمت کھل رہی ہے۔ میں نے کہا بوا تمہیں بھی ہر جگہ میری بیٹیوں کی خوبصورتی کے گن گانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر میں چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی آئی۔ بوا نے اونچی آواز میں کہا ہاں تو خوبصورت ہیں تو کہتی ہوں نا، نہ ہوتی تو نہ کہتی، اور تو نے کیا ساری زندگی بیٹیوں کو گھر پر بٹھا کر رکھنا ہے؟ غضب خدا کا، گاؤں والیاں میری منتیں کرتی ہیں کہ بوا ہماری لڑکی کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ڈھونڈ دو، اور تیرے گھر تو قسمت خود چل کر آ رہی ہے۔ بوا روانی میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے چائے بنائی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی بوا آپ چائے پئیں اور سکون کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رشتہ اچھا نہیں ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، مگر دیکھیں تو ہم غریب لوگ اور وہ وڈیرے، اب جس جگہ حیثیت کا اتنا فرق ہو سوچنا تو پڑتا ہے۔ بوا نے چسکی لگائی اور بولی ٹھیک ہے لیکن، میں نے کہا بوا لیکن کچھ نہیں، مجھے سوچنے کا وقت دو، کیونکہ میں غریب بیوہ ہوں، بن باپ کی بچیاں ہیں، غربت الگ ہے، کہیں بھی رشتہ کروں گی تو سوچ سمجھ کر ہی کروں گی نا، اکیلی عورت کے ڈر بھی تو بہت ہوتے ہیں۔ شاید بوا کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، بولی اچھا ٹھیک ہے لیکن سوچنا ضرور، کیونکہ گاؤں کے جس بندے سے تو ان کے بارے میں پوچھے گی سب ان کی تعریف ہی کریں گے۔ وڈیرا ٹھیک بندہ ہے، گاؤں والوں کی تھوڑی بہت مدد امداد کرتا رہتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں نہ بھی کرے تو کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کرتا ہے۔ انہیں ہمارے گاؤں میں آئے بس تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، بڑا بیٹا زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہی اس کا کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بوا، میں سوچوں گی۔ بوا نے چائے ختم کی اور چلی گئی۔ بوا کے جانے کے بعد دونوں بیٹیاں کمرے سے نکل آئیں۔ مایا نے کہا امی آپ ہمیں کب تک زمانے سے چھپا کر رکھیں گی؟ کیا یہ چار دیواری ہی ہماری دنیا ہے؟ بس ایک دن اچانک بابا چلے گئے، آج تک وہ نہیں لوٹے، کیا ہمارے ددھیال میں کوئی زندہ نہیں بچا؟ سب مر گئے ہیں۔ میں نے بڑے پیار سے کہا کیا ہوا مایا، کیوں اتنی پریشان ہو؟ وہ غصے سے بولی امی میں تنہائی کاٹ کاٹ کر تھک چکی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے ہم کہیں آئیں جائیں، لوگوں سے ملیں، باتیں کریں، میری بھی سہیلیاں ہوں، ہم تو خوف میں جی رہے ہیں امی، کوئی گھر میں آ جائے آپ ہمیں ایسے چھپا دیتی ہیں جیسے کوئی ہمیں چرا کر لے جائے گا۔ یہ کہہ کر مایا پاؤں پٹختی کمرے کے اندر چلی گئی، جبکہ عائشہ وہیں کھڑی کبھی اسے اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں عائشہ کے قریب آئی اور بولی مایا کو کیا ہوا ہے، کیوں ناراض ہے؟ وہ بولی امی آپ ہی کو تو آپ جانتی ہیں، جس بات کے پیچھے پڑ جاتی ہے بس پڑ جاتی ہیں، آج کل وہ اس سوال کے پیچھے پڑی ہیں کہ ہم اس دنیا سے کٹ کر کیوں رہ رہے ہیں، مجھ سے بھی ہر وقت اسی موضوع پر بات کرتی رہتی ہیں۔ میں نے بیٹی کو گلے لگایا اور بولی بیٹا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مایا کے ساتھ تمہاری بہت اچھی دوستی ہے، اسے بھی سمجھاؤ، کچھ چیزیں ہمارے بس سے باہر ہوتی ہیں، بس یہی ہماری کمزوری ہوتی ہیں۔ مایا اور عائشہ صحن میں چارپائیوں پر لیٹی ہوئی تھیں، رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، بلکہ آسمان پر ستاروں کا بستر بچھا ہوا تھا۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھی اپنی ادھڑی ہوئی قمیض سینے میں مصروف تھی۔ مایا نے کہا عائشہ ان ستاروں کو تو دیکھو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان ستاروں میں سے کسی ایک ستارے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہوں اور غلطی سے زمین پر آ گری ہوں۔ عائشہ نے کہا آپی مجھے لگتا ہے کہ میں تتلی ہوں اور غلطی سے انسان بن گئی ہوں۔ میں نے انہیں ٹوکا خبردار عائشہ، اللہ نے دنیا میں ہر مخلوق کو مصلحت کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور جس کی جہاں ضرورت تھی اسے وہیں پیدا کیا ہے، دنیا کو بنانے والا غلطی نہیں کرتا، یہ سوچنا بھی گناہ ہے، خبردار جو آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی۔ وہ بولی امی میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس چاہتی ہوں کہ میں تتلی ہوتی۔ میں نے کہا تتلی بن کر کون سا تیر مار لیتی، شکر کرو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارا درجہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، یہ کیا کم ہے؟ مایا لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی امی جان اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو مطلب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کرنے کو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ مایا جھٹ سے بولی امی میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں، جادوئی طاقتیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔
یہ سنتے ہی سوئی میری انگلی میں چبھ گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے، آئندہ ایسی باتیں مت سوچنا۔ وہ چڑھ کر بولی، جی ہمیں تو آپ نے پہرے میں ہی رکھا ہوا ہے، اب سوچ پر بھی پہرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ عائشہ نے ٹوکا، بس بھی کرو۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل تھا نہ جانے کیوں پریشان تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک کاغذ جیسے کسی نے دروازے کے اوپر سے اندر اچھال دیا ہو۔ میں نے بیٹیوں پر نظر ڈالی، دونوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں اٹھی اور دبے پاؤں کاغذ کی طرف بڑھی۔ یہ خط تھا۔ میں کہاں ہوں یہ صرف میری سہیلی عتیقہ جانتی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھائے کمرے کے اندر گئی، دروازہ بند کیا، خط کھولا اور اسے پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، زہرا، بڑی مشکل سے خط بھیج رہی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تم تک صرف یہ ایک خط پہنچانے کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں۔ اگر تو سب کچھ ٹھیک رہا تو میرا اگلا خط آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا، کیونکہ 2 دن سے روزانہ ایک بھکاری میرے دروازے پر مانگنے کے لیے آ رہا تھا، اور آج میرے بچے اسکول سے پیدل گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک بھکاری نے انہیں روک کر پوچھا کہ تمہاری امی کی سہیلی ہوا کرتی تھی زہرا، وہ آج کل کہاں رہتی ہے؟ بچوں نے تو میری ہدایت کے مطابق اسے کہہ دیا کہ ان کی امی کی زہرا نام کی کوئی سہیلی نہیں ہے، لیکن زہرا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کون تھا جس نے میرے بچے کو آج راستے میں روکا ہے؟ کل کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گی؟ دیکھو، تم میری بہنوں جیسی سہیلی ہو، میرا مشورہ مانو، اپنی بیٹیوں کو حقیقت سے آگاہ کرو، انہیں اپنی کمزوری نہیں طاقت بناؤ، کیونکہ اگر تم یوں ہی ڈرتی رہی تو تم خود کو نہیں انہیں بھی کمزور کر دو گی۔ تم نے جتنا چھپنا تھا چھپ لیا کیونکہ بیٹیاں چھوٹی تھیں، مگر اب وہ بڑی ہو گئی ہیں، تم انہیں ان کے آنے والے کل سے الگ نہیں رکھ سکتی، لہٰذا انہیں بہادر بناؤ، وہ حقیقت کا سامنا کریں تاکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے پیچھا چھڑا رہی ہوں، میں صرف تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے مایا اور عائشہ کو حقیقت سے آگاہ کرو تاکہ وہ تمہارا سہارا بن سکیں، ورنہ تم اکیلی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ تمہاری خیرخواہ عتیقہ۔ خط پڑھتے ہی میرا بی پی ڈاؤن ہو گیا۔ میں نیچے چٹائی پر بیٹھ گئی۔ کاش میرے شوہر ہوتے، کاش وہ آج ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ ہوتی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اندھیروں کی دنیا میں کیسے بھیج دوں؟ ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ ایک رات کیا، سوچتے سوچتے کئی دن گزر گئے، مگر میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکی۔ کئی دن بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے کے قریب گئی اور پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، یہ نوید صاحب کا گھر ہے؟ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، نہیں، یہاں کوئی نوید نہیں رہتا ہے۔ یہ کہہ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے ماتھے سے پسینے گر رہے تھے۔ نوید میرے شوہر کا نام تھا۔ اس گاؤں میں تو میں نے کسی کو اپنے شوہر کا نام نہیں بتایا تھا۔ نوید کو تو صرف وہی جانتے تھے جہاں سے میں آئی تھی، یعنی عتیقہ درست کہہ رہی تھی، اس کی ہر بات حرف بہ حرف درست تھی۔ میں نے جلدی سے بکسا کھولا۔ پرانے سامان میں سے میں نے اپنے شوہر کی نشانی نکالی، جس وقت مایا 3 سال اور عائشہ 1 سال کی تھی۔ میرے شوہر نے 2 انگوٹھیاں مجھے دیتے ہوئے کہا تھا، زہرا، جب میری بیٹیاں جوان ہو جائیں گی اور تمہیں لگے گا کہ اب انہیں حقیقت بتانے کا وقت آ گیا ہے تو یہ انگوٹھیاں انہیں پہنا دینا، اور گھبرانا نہیں۔ جدائی چند دنوں کی ہو سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ مایا کی آواز آئی، امی، دروازہ کھولیں، کیا ہوا ہے؟ آپ اندر کیوں بند ہیں؟ میں نے دروازہ کھولا۔ بیٹیاں اندر آ گئیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر بولی، کیا بات ہے امی؟ آپ کو اس طرح دیکھ کر ہمیں بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں چارپائی پر بٹھایا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں بولی، تم لوگوں نے ایک لمبے سفر پر جانا ہے، مگر وعدہ کرو کہ لوٹ کر آؤ گی۔ میرا تم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میری آنکھیں تم دونوں کے انتظار میں دروازے پر لگی رہیں گی۔ عائشہ نے کہا، امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے جلدی سے انگوٹھیاں دونوں بیٹیوں کو پہنا دی اور بولی، بیٹا، یہ انگوٹھی تمہارے بابا نے تم دونوں کے لیے دی تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ آئیں گے اور تم دونوں انہیں واپس لاؤ گی۔ مایا نے پوچھا، امی، کیا آپ جانتی ہیں کہ بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ اندھیروں کی دنیا میں گم ہو گئے ہیں، تمہیں وہیں ملیں گے۔
بس اور سوال مت کرو، صرف وعدہ کرو کہ میرے پاس لوٹ کر آؤ گی۔ مایا نے کہا، امی کیا ہم آپ کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ میں نے بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر میں بیٹیوں پر نظر ڈالتی۔ کہیں فجر سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا میں ایک اندھیرے رستے پر چلی جا رہی ہوں۔ اچانک ہر طرف روشنی پھیل گئی اور نوید میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بولے، تم نے اچھا فیصلہ کیا زہرا، گھبراؤ نہیں، ہم جلد ایک ساتھ ہوں گے، یہ تنہائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور واپس جانے لگی کہ میں نے انہیں آواز دی، نوید رک جائیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میری نظر مایا اور عائشہ پر پڑی۔ وہ دونوں اپنی چارپائیوں پر نہیں تھیں۔ میں جلدی سے اٹھی، انہیں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ گھر میں کہیں نہیں تھی۔ میں روتی رہی، کافی دیر تک روتی رہی۔ شوہر کی جدائی کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ بیٹیوں کی جدائی کا صدمہ لگ گیا، جو نہ جانے کب تک مجھے جھیلنا تھا۔ پھر میں نے اپنا ضروری سامان اور کچھ کپڑے ایک بیگ میں ڈالے، گھر کو تالا لگایا اور منہ اندھیرے گھر سے نکل گئی، کیونکہ بیٹیوں کی واپسی تک فی الحال میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ گاؤں والے باتیں بنائیں گے کہ راتوں رات میری بیٹیاں کہاں غائب ہو گئیں۔ مجھے کہاں جانا تھا میں بخوبی جانتی تھی۔ میں منہ اندھیرے ہی نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ مایا اور عائشہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک وسیع میدان میں پایا۔ سرسبز زمین پر وہ دونوں سو رہی تھیں۔ مایا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے عائشہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ عائشہ اٹھو، دیکھو ہم کہاں آ گئے ہیں۔ عائشہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر وہ اٹھی اور بولی، آپی ہم کہاں ہیں؟ امی کہاں ہیں؟ دونوں بہنیں کھڑی ہوئیں۔ مایا نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولی، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ امی کل ہم سے کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ بہت بے چین تھیں، لگتا ہے وہ کسی راز کی حفاظت کر رہی ہیں، شاید ہم اسی راز کو ڈھونڈنے یہاں آئے ہیں۔ عائشہ بولی، آپی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مایا نے کہا، سمجھ جاؤ گی، پریشان مت ہو۔ یوں وہ دونوں اس پراسرار راز سے پردہ اٹھانے کی جستجو میں لگ گئیں۔ راستے میں گزرتے ہوئے ان کا سامنا قدیم متن اور خفیہ علامتوں سے ہوتا ہے۔ ایک ہی ڈیزائن کی کئی علامتیں جگہ جگہ درختوں پر انہیں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ عائشہ نے کہا، آپی یہ کیسے نشان ہے؟ مایا بولی، ہم ان علامتوں کے پیچھے چلتے ہیں، شاید یہ ہمیں حقیقت تک لے جائیں۔ مایا اور عائشہ چلتے چلتے ٹھوکر کھاتی ہیں اور ایک دائرے کے اندر گر پڑتی ہیں۔ عائشہ نے کہا، آپی یہ کیسا دائرہ بنا ہوا ہے؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ عائشہ نے چیخ ماری۔ مایا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلائی، عائشہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ اسی لمحے وہ دائرہ انہیں لے کر زمین سے چند فٹ اوپر اڑنے لگا۔ عائشہ بولی، آپی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ مایا نے اسے اپنی طرف کھینچا اور گلے سے لگا لیا اور بولی، عائشہ آنکھیں بند کر لو۔ جادوئی دائرہ انہیں لے کر ایک نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد جادوئی دائرہ انہیں لے کر زمین پر اترا اور غائب ہو گیا۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ ان کا سامنا ایک بھیانک دکھنے والی عورت سے ہوا۔ عائشہ بدستور مایا سے چپکی ہوئی تھی۔ بھیانک عورت بولی، یہاں سے سیدھا چلے جاؤ، آگے سرگوشی کا جنگل ہے، راستے میں رکنا نہیں اور کسی سے بات بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلتی بنی۔ دونوں بہنیں ڈری سہمی اسی جنگل کی طرف چل پڑی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس انجان سفر میں وہ اللہ توکل اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی مایا اور عائشہ کو وہ خوفناک جنگل نظر آیا، عائشہ نے کہا، آپی ہم اس جنگل میں کیوں جائیں؟ مایا نے کہا، ہمت کرو، میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ کیا تمہیں امی کا چہرہ یاد نہیں جب انہوں نے بابا کی دی ہوئی یہ انگوٹھیاں ہماری انگلیوں میں پہنائی تھیں؟ انہوں نے کہا تھا ہمیں کہیں جانا ہے، لیکن سب کچھ کہنے کی ہمت ان میں بھی نہیں تھی۔ میری پیاری بہن ہمت کرو، امی کے لیے۔ مایا نے عائشہ کو حوصلہ دیا۔ وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئیں۔ بے حد گھنا جنگل تھا، اس لیے بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے گئے تو انہیں مسلسل سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ رک گئیں۔ انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو سرگوشیاں رک گئیں۔ وہ پھر چل پڑیں۔ جیسے ہی وہ چلنے لگیں، دوبارہ سرگوشیاں ہونے لگیں۔
ایسا لگتا تھا ہر ٹہنی پر ہر پتا ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، آپی کیا یہ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مایا چپ رہی۔ عائشہ دوبارہ بولی، اگر ایسا ہے تو ہمیں ان کی سمجھ کیسے آئے گی؟ چلتے چلتے وہ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ جنگل گھنا ہونے کی وجہ سے جنگل میں روشنی بھی بہت کم تھی۔ اسی لمحے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور بولی، اپنی جادوئی طاقتوں کے بارے میں جانو، خود کو پہچانو، تم دونوں جن زادیاں ہو۔ ان سرگوشیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں تمہاری طاقت واپس مل سکے۔ مایا بولی، تم چڑیا ہو، ہماری طرح کیسے بول سکتی ہو؟ چڑیا بولی، تم انسان ہو تو پھر جادوئی طریقے سے یہاں کیسے آ سکتی ہو؟ مایا اور عائشہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ چڑیا دوبارہ بولی، اس لیے کہ تم جن زادیاں ہو۔ یہ کہہ کر وہ اڑتی ہوئی چلی گئی۔ مایا نے انگلی پر پہنی اپنی انگوٹھی پر نظر ڈالی اور بولی، کیا ہماری امی جن زادی ہیں؟ زندگی میں کچھ واقعات غیر متوقع انکشافات کی طرف لے جاتے ہیں۔ مایا نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بولی، عائشہ اب ہم نے رکنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے حقیقت کا کھوج لگانا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور واپس امی کے پاس جانا ہے۔ عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے آپی۔ کافی دیر چلتے چلتے مایا اور عائشہ جنگل سے باہر نکل آئیں، لیکن وہ دوبارہ سے ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ چکی تھی جہاں کی زمین پتھریلی تھی۔ عائشہ تھک کر وہیں بیٹھ گئی اور بولی، خدا کے لیے رک جاؤ، میں اب مزید ایک قدم نہیں چل سکتی، پیاس سے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ آپی مجھے بہت بھوک لگی ہے، ہم کب تک یوں ہی بھوکے پیاسے پھرتے رہیں گے؟ اور ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور ہمارا سفر کب ختم ہوگا۔ مایا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی اپنی حالت عائشہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی تھک کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو دور اسے ایک درخت نظر آیا۔ وہ سیب کا درخت تھا۔ پتھریلی زمین پر سیب کا درخت، مگر کیسے؟ مگر بھوک یہ سب سوچنے کہاں دیتی ہے۔ مایا نے عائشہ سے کہا، عائشہ دیکھو ہماری بھوک مٹانے کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آئی۔ عائشہ نے کہا، آپی کہاں جا رہی ہو؟ مگر مایا اٹھی اور تیزی سے درخت کی طرف دوڑ پڑی۔ مایا درخت کے پاس پہنچی، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس ویرانے اور پتھریلی زمین پر سیب کا گھنا درخت، اور وہ بھی سرخ سیبوں سے لدا ہوا تھا۔ سرخ سیب دیکھ کر مایا کے منہ میں پانی آ گیا، لیکن اتنے میں ایک خوفناک شکل کی جن زادی جس کی صرف ایک آنکھ تھی وہاں نمودار ہوئی اور غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ، یہ میرا درخت ہے، یہاں سے سیب لینا منع ہے۔ مایا نے کہا، بہت معافی چاہتی ہوں، لیکن ہم مسافر ہیں اور ہم کئی گھنٹوں سے بھوکے پیاسے ہیں۔ جن زادی بولی، میں نے اس پتھریلی زمین میں اپنے لیے یہ درخت اگایا ہے، جاؤ تم بھی اگا لو اور سرخ سیب کے مزے لو۔ مایا کو اس کی بات انتہائی غیر معقول اور مضحکہ خیز لگی۔ وہ بولی، دیکھیں میں 1 منٹ میں کیسے درخت اگا سکتی ہوں۔ جن زادی چلائی، تو پھر دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر مایا کو غصہ آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی مزاج کی تیز اور ضدی تھی۔ اس نے غصے سے جن زادی پر چلاتے ہوئے چھلانگ لگا دی۔ میری بہن کو بھوک لگی ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ جن زادی خود کو چھڑاتی ہوئے بولی، میں جننی ہوں پاگل انسان۔ مایا نے کھینچ کر اسے تھپڑ رسید کیا اور بولی، میں چڑیل ہوں جننی۔ عائشہ نے دور سے یہ ہنگامہ دیکھا تو وہ بہن کی طرف دوڑ پڑی۔ جن زادی نے مایا کو اپنے جادو کے زور پر زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں معلق کر دیا اور خوفناک انداز میں قہقہا لگانے لگی۔ مایا نے اپنی ساری طاقت اور ہمت جمع کی، زمین کی طرف دیکھا اور نیچے اترنے کی بجائے جن زادی کے سر پر اڑنے لگی۔ عائشہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مایا کو دیکھ رہی تھی۔ جن زادی خوفزدہ ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے مایا جن زادی کے سر پر مارنے لگی۔ جن زادی کے لیے خود کو بچانا مشکل ہو گیا۔ مایا نے اسے اتنا مارا کہ وہ غائب ہو گئی۔ مایا زمین پر اتر آئی۔ عائشہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی، بولی، آپی آپ ہوا میں کیسے اڑ رہی تھی؟ مایا نے سیب توڑتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، تم سیب کھاؤ تاکہ ہم اپنا سفر شروع کریں۔ مایا نے کافی سارے سیب توڑ دیے۔ انہوں نے جی بھر کر سیب کھایا۔ کچھ سیب مایا اور عائشہ نے اپنی فراک کی جیبوں میں بھر لیے اور انجان رستے پر چل پڑیں۔ چلتے چلتے رات ہو چکی تھی۔ دونوں بہنیں ایک صحرا میں پہنچ چکی تھیں، لیکن زمین ٹھنڈی تھی۔ دونوں نے ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگایا۔ مایا نے کہا، عائشہ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، میں ابھی جاگ رہی ہوں۔
گھبرانا نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ عائشہ نے کہا کہ آپی آپ بھی آنکھ لگا لیں۔ مایا نے کہا ہاں۔ عائشہ نے مایا کی گود میں سر رکھا اور چند لمحوں بعد نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ مایا کو تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے چند سائے آتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ مایا کو تشویش ہوئی۔ اس نے آہستہ سے عائشہ کا سر نیچے زمین پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ ایک دم چند سائے ابھرتے اور وہ زندہ ہوتے، لیکن پھر فوراً غائب ہو جاتے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہاں سائے زندہ ہوتے اور پراسرار طور پر غائب ہوتے دکھائی دیتے۔ اس بار مایا بہت چوکنا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ایک سایہ اس کے بالکل قریب نمودار ہوا اور پھر زندہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوتا، مایا نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور اسے دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئی۔ بولی کون ہے تو؟ کیوں ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ سائے کے ہونٹ تو نہیں ہل رہے تھے، مگر اس کے اندر سے آواز گونجی، تمہاری انگلی میں کس کی انگوٹھی ہے؟ مایا نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی طرف دیکھا اور بولی یہ انگوٹھی میرے بابا کی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ مایا حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ایک جنزادی نمودار ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں جلتا ہوا دیا لیا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ دیے کی روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ مایا کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مایا نے کہا تم کون ہو؟ وہ بولی میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ میں ان اندھیروں کی رانی ہوں۔ جو بھی اس طرف بھٹکا ہوا آتا ہے اسے راستہ دکھاتی ہوں، لیکن تم تو اپنی ہو، ہماری اپنی۔ مایا نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی تم اور تمہاری بہن عائشہ، تم دونوں ہم ہی میں سے ہو۔ میں تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جانتی ہو تمہارے بابا برسوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا کا سنتے ہی مایا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولی کیا ہمارے بابا؟ جنزادی نے کہا ہاں، تمہارے بابا کو یقین تھا کہ تم دونوں انہیں لینے ضرور آؤ گے۔ مایا نے کہا میرے بابا کہاں ہیں؟ جنزادی بولی تمہارے بابا قید میں ہیں۔ مایا نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جنزادی نے کہا پریشان مت ہو، میں اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ صبح ہوتے ہی تم بہنیں یہاں سے چل پڑنا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ایک گاؤں آئے گا جس کا نام کرسنٹ ویل ہے۔ اس گاؤں کی ملکہ سیلینا تمہیں ملے گی۔ یاد رکھنا گاؤں کے جنات کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے بابا کی تلاش میں ملکہ سیلینا سے ملنے آئی ہو۔ تم محل میں پہنچ جانا اور تنہائی میں ملکہ کے سامنے اپنی گزارش رکھنا۔ ملکہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ مایا نے کہا لیکن میرے بابا؟ جنزادی بولی تمہیں تمہارے سارے سوالوں کا جواب محل میں مل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جنزادی غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد مایا عائشہ کے پاس ہی زمین پر لیٹی اور سو گئی۔ صبح مایا اور عائشہ کی آنکھ کھولی۔ دن کافی چڑھ گیا تھا۔ مایا نے عائشہ سے کہا میں تمہیں ایک اچھی خبر سنانا چاہتی ہوں۔ جانتی ہو ہم اب کہاں جائیں گے؟ عائشہ بولی کہاں جائیں گے آپی؟ مایا نے کہا ہم بابا کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انہیں لے کر گھر واپس جائیں گے۔ عائشہ نے حیرت سے مایا کو دیکھا اور بولی آپا کیا ہمارے بابا یہاں ہیں؟ مگر وہ اس دنیا میں کیوں ہوں گے؟ مایا نے کہا یہ تو وہی بتائیں گے جب وہ ملیں گے۔ ابھی اٹھو ہم چلتے ہیں۔ دونوں بہنیں کرسنٹ ویل نامی گاؤں کی طرف چل پڑیں۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ رکتی اور چلتی رہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد انہیں ایک گاؤں نظر آیا اور کچھ لوگ نظر آئے۔ عائشہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، کم از کم ہمیں یہاں سے پانی اور کچھ کھانے کے لیے تو مل جائے گا۔ مایا نے کہا خبردار، جانتی ہو یہ سب جنات ہیں اور یہاں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اپنے بابا کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ عائشہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے محل کا پتہ پوچھا اور محل کی طرف چل پڑیں۔ ہر کوئی انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور محل پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں ایک جن زادہ وہاں آن پہنچا اور بولا ملکہ کا حکم ہے آپ دونوں اندر چلی آئیں ان کے مہمان خانے میں۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ جن زادہ بولا میرے پیچھے آ جائیں۔ وہ جن زادے کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ محل کے اندر جن زادہ انہیں مہمان خانے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک جن زادی پہلے کمرے کے اندر گئی، واپس آئی تو بولی اندر آ جائیں۔ دونوں بہنیں اندر چلی گئیں۔ اندر کا منظر بے حد حسین تھا۔ بہت بڑا مہمان خانہ تھا۔ لگ رہا تھا دنیا کا خوبصورت ترین ساز و سامان اسی کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کی شاندار کھڑکی کے پاس ایک بڑی تخت نما کرسی پر ملکہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔
ملکہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دونوں بہنیں بغیر پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ملکہ نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ مایا اور عائشہ کو دیکھتے ہی بولی، اندر آ جاؤ، یہاں میرے سامنے، تم دونوں تو دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی ہو۔ اس کے بعد وہ جنزادی ملازمہ سے مخاطب ہوئی اور بولی، تم جاؤ اور میری اجازت کے بغیر کوئی اس کمرے میں نہ آئے۔ ملازمہ چلی گئی۔ ملکہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بولی، میرے قریب آ جاؤ۔ مایا اور عائشہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس چلی گئی۔ ملکہ مایا کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت خوبصورت ہو، بالکل ویسی ہی ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ مایا نے کہا، کیا آپ ہمیں جانتی ہیں؟ ملکہ نے کہا، تمہیں تو سارا کوہ کاف جانتا ہے، یہ گاؤں جانتا ہے، غائبانہ طور پر ہر کوئی تمہیں جانتا ہے۔ مایا نے کہا، ہمارے بابا کہاں ہیں؟ ملکہ نے کہا، ہاں، یہی تو وہ راز ہے جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ میں تمہیں تمہارے بابا تک پہنچاؤں گی، اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، بولو منظور ہے؟ مایا نے کہا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے بابا ہی ہیں؟ ملکہ نے کہا، تم دونوں کی انگلی میں یہ انگوٹھی جو ہے، ان کی نشانی، یہ انگوٹھی خود انہیں بتائے گی کہ تم دونوں کون ہو۔ مایا نے کہا، ہمیں آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ ملکہ بولی، تمہارے بابا جس قید خانے میں قید ہیں، وہاں باہر ایک جھیل گزرتی ہے۔ اس جھیل کے اندر 7 دریاؤں کا پانی آ کر گرتا ہے۔ اس جھیل میں روزانہ ایک خونی مچھلی آتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں ایک قیمتی موتی ہے، مجھے بس وہ موتی چاہیے۔ عائشہ جھٹ سے بولی، کیا اس محل میں کوئی اتنا قابل نہیں کہ آپ کو وہ موتی لا دے؟ اس کی بات سن کر ملکہ ہنسی۔ اس نے پیار سے عائشہ کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہت سمجھدار ہو، سچ پوچھو تو اس محل میں کوئی اتنا قابل نہیں ہے۔ آج سے برسوں پہلے ایک جوتشی نے بتایا تھا کہ یہ کام صرف مایا ہی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی چھپی ہوئی طاقتوں سے وہ خود بے خبر ہے۔ جب تک ہم اپنی طاقتوں سے بے خبر رہتے ہیں، ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہمیں ہماری خوبیوں کا علم ہوتا ہے، بس تکبر پر پھیلائے آ جاتا ہے اور ہماری خوبیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو بتاؤ مایا، میرا یہ کام کرو گی؟ مایا نے کہا، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد؟ ملکہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کے بعد تم اپنے بابا کے پاس ہوگی۔ ملکہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور بولی، میرے مہمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہیں بہترین کھانا مہیا کرو۔ مایا اور عائشہ، تم دونوں کھانا کھا کر آرام کرو، کیونکہ تم لوگوں نے اس جگہ رات کے وقت جانا ہے، پورا دن ہے، کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ یہ کہہ کر ملکہ مہمان خانے سے چلی گئی۔ خادمہ نے بہترین کھانا پیش کیا۔ دونوں بہنوں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئیں۔ عائشہ بولی، آپی کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر ہم کون ہیں؟ ہم اپنی پہچان ڈھونڈنے نکلے تھے اور یہاں پہنچ کر جو پہچان پہلے ہمارے پاس تھی وہ بھی چلی گئی۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جن زادیاں ہیں، مگر مجھے یقین نہیں ہے۔ ہماری امی تو نارمل انسان ہیں، کیا کبھی آپ نے ان میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہے؟ نہیں نا۔ اور اگر ہمارے بابا جن ہوتے تو کیا وہ برسوں سے قید خانے میں قید ہوتے؟ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود کو آزاد کرا لیں۔ مجھے تو سب کچھ دھوکہ لگ رہا ہے آپی، کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ مایا نے کہا، دعا کرو بابا مل جائیں، وہ مل جائیں تو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا سب پتہ چل جائے گا۔ عائشہ بولی، اگر بابا نہ ملے تو؟ مایا نے کہا، تم سو جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ دونوں بہنیں تھکی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں سو گئیں۔ شام کے کھانے کے بعد ملکہ کے حکم کے مطابق ایک جن زادہ مایا اور عائشہ کو لے کر جھیل کی طرف نکلا۔ ملکہ نے اس سے تاکید کی تھی کہ جھیل کے پانی میں وہ نیلی مچھلی کسی بھی وقت تیرتی ہوئی آ سکتی ہے، لہٰذا مایا اور جن زادے کو جھیل پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مچھلی سے قیمتی موتی حاصل کرنے کے بعد مایا نے وہ موتی جن زادے کے حوالے کرنا تھا اور بدلے میں جن زادے نے مایا کو قید خانے میں پہنچانا تھا جہاں اس کے بابا قید تھے۔ مایا اور عائشہ جن زادے کے ساتھ جھیل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جادو کے زور پر وہ تھوڑی ہی دیر میں جھیل کے کنارے کھڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ سامنے پہاڑیاں تھیں اور پہاڑیوں کے سامنے سے جھیل گزر رہی تھی۔ 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چاند کی روشنی جھیل پر پڑ رہی تھی، جس نے جھیل کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ مایا اور عائشہ جھیل کنارے بیٹھ گئیں، جبکہ جن زاد کھڑا رہا۔ عائشہ نے کہا، تم کیوں کھڑے ہو؟ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ جن زاد بولا، مجھے کھڑا رہنا اچھا لگتا ہے۔
میں زیادہ دیر آرام سے نہیں بیٹھ پاتا۔ ہم تینوں کو ہی جھیل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مایا نے کہا، تم جن ہو، ہم جن نہیں ہیں۔ تم مچھلی پر نظر رکھو، جیسے ہی مچھلی آئے مجھے بتا دینا۔ جن زادے نے کنکھیوں سے مایا کو دیکھا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ انتظار کرتے کرتے 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے۔ کہیں 4 گھنٹے کے بعد جھیل کے پانی میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی مچھلی نے پانی میں ڈبکی لگائی۔ مایا اور عائشہ دونوں اس مچھلی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اتنی بڑی اور خوبصورت مچھلی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جنزاد نے مچھلی کو پکڑ تو لیا اور کنارے پر بھی لے آیا، لیکن اسی لمحے جنزاد کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور وہ چلایا، یہ میرے بس کا کام نہیں۔ مایا نے آگے بڑھ کر مچھلی کو پکڑ لیا اور یوں مایا اور مچھلی کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی۔ مچھلی بڑی ہونے کی وجہ سے قابو میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ مایا ضدی ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی لمحے عائشہ کو کچھ اور سمجھ تو نہ آیا، اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور مچھلی کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ اسی لمحے انگوٹھی میں لگے نگینے سے روشنی نکلی اور اس روشنی نے مچھلی کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ مچھلی اندھی ہو گئی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ مایا نے مچھلی کو قابو کر لیا اور چاقو سے اسی وقت مچھلی کا پیٹ چاک کر دیا۔ مچھلی مر چکی تھی۔ مچھلی کے مرتے ہی جنزاد کی آنکھیں خود بخود ٹھیک ہو گئیں۔ وہ حیران تھا کہ مایا اور عائشہ نے یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے کر لیا۔ بہرحال مایا نے اس کے پیٹ سے قیمتی موتی نکالا جو بہت آسانی کے ساتھ مل گیا۔ مایا نے موتی جنزاد کے حوالے کیا اور بولی، بتاؤ ہمارے بابا کہاں قید ہیں؟ جنزاد نے کہا، سامنے پہاڑیاں دیکھ رہی ہو، انہی پہاڑیوں کے اندر قید خانے بنائے گئے ہیں۔ تمہارے بابا انہی میں سے ایک قید خانے میں قید ہیں، لیکن تم یہ جھیل پار نہیں کر سکتی۔ جنزاد نے دونوں بہنوں کو اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور پہاڑیوں کے سامنے اتار دیا اور بولا، میں ان پہاڑیوں کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ پہاڑیاں ہمارے دشمنوں کی ہیں۔ اگر میں اندر گیا تو انہیں علم ہو جائے گا۔ تم اپنے بابا کو آزاد کراؤ، میں پلک جھپکتے یہ موتی ملکہ کے حوالے کر کے فوراً آ جاؤں گا۔ تم لوگ میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر جنزاد غائب ہو گیا۔ مایا اور عائشہ پہاڑیوں کے اندر بنے غار کے اندر چلی گئیں۔ اندر متعدد قید خانے بنے ہوئے تھے۔ تلاش کرتے کرتے مایا اور عائشہ کو ایک قید خانے میں ایک قیدی بیٹھا نظر آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ مایا نے کہا، سنو، تم کون ہو؟ مایا کی آواز سن کر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ وہ غور سے دونوں بہنوں کو دیکھنے لگا، بولا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس دنیا کی تو نہیں لگتی۔ مایا نے کہا، ہم انسانوں کی دنیا سے آئی ہیں۔ ہم دونوں بہنیں ہیں۔ میرا نام مایا ہے اور یہ میری چھوٹی بہن عائشہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا، قید خانے کی سلاخوں کے پاس آیا اور اس نے جلدی سے مایا اور عائشہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھ کر وہ بولا، میری پیاری بیٹیاں، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مایا نے کہا، بابا، آپ ہمارے بابا ہیں؟ وہ بولا، ہاں، میں برسوں سے یہاں قید ہوں، مجھے جلدی سے باہر نکالو بیٹا، ہمارا زیادہ دیر یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ مایا نے کہا، لیکن میں آپ کو کیسے باہر نکالوں؟ اس کے بابا نے جواب دیا، اپنی انگوٹھی اس دروازے کے تالے کے اوپر رکھ دو، یہ خود بخود کھل جائے گا۔ مایا نے ایسا ہی کیا۔ قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ سب غار سے باہر بھاگ پڑے، لیکن اسی لمحے ابابیلوں کے ایک بڑے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان سے بچ نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن اس بار عائشہ نے اپنے دونوں بازو پھیلائے تو اس کے پر نکل آئے۔ وہ پرندے کی مانند اڑنے لگی۔ عائشہ نے ابابیلوں کو اپنے بڑے پروں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے ابابیل زمین پر گرنے لگے۔ یوں وہ سب خود کو بچاتے ہوئے غار سے نکلے، لیکن غار سے باہر ایک اور امتحان ان کا منتظر تھا۔ کئی روحیں جو قید خانے کی حفاظت پر مامور تھیں وہ جاگ گئی تھیں اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنے میں وہی جنزاد وہاں حاضر ہو گیا جو مایا اور عائشہ کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے ان سب کو ساتھ لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ جنزاد نے انہیں ایک صحرا میں چھوڑ دیا۔ اس صحرا کا دوسرا نام بدلتی ہوئی ریت تھا۔ جنزاد غائب ہو گیا تو مایا نے کہا، سب رک جائیں۔ اس کے بابا بولے، کیا ہوا بیٹا؟ مایا بولی، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ ہمارے بابا ہیں؟ یہ سن کر اس کے بابا مسکرائے۔ انہوں نے اپنا سیدھا پاؤں ریت پر مارا۔ ان کے ارد گرد کی ریت روشن ہو کر چمکنے لگی اور اس میں ماضی کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگیں۔ اپنی ماں زہرا کو دیکھ کر مایا اور عائشہ دنگ رہ گئیں۔ اس صحرا کا دوسرا نام بدلتی ہوئی ریت اسی لیے تھا کہ اس میں ماضی اور مستقبل کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔
سالوں پہلے مایا کے والدین نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن مایا کی ماں 17 سالہ زہرا کو علم نہیں تھا کہ اس کا شوہر جنزاد ہے۔ مایا کے والد نے زہرا کے لیے اپنا قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا اور اپنی پہچان ہی بدل لی۔ وہ انسانوں کے بھیس میں انسانوں کے ساتھ انسان بن کر رہنے لگا، لیکن جب قبیلے والوں کو علم ہوا کہ اس نے ایک انسان سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کئی سال زہرا اور نوید ایک دوسرے کو بچاتے رہے، بھاگتے رہے۔ آخر ایک دن بہت مجبور ہو کر نوید نے ساری حقیقت زہرا کے سامنے رکھ دی، لیکن چونکہ دونوں کے درمیان بہت محبت تھی، زہرا نے اس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کر لیا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب نوید کو زہرا کا ساتھ چھوڑ کر یہاں اپنے قبیلے میں دوبارہ آنا پڑا، جہاں اسے قید کر دیا گیا۔ زہرا نے اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی بیٹیاں جنزادیاں ہیں تو انہیں لینے کے لیے دوسری دنیا سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ اس سارے حالات میں زہرا کا ساتھ سب سے زیادہ کسی نے دیا تو اس کی سہیلی عتیقہ نے دیا۔ عتیقہ زہرا کی ہمراز بھی تھی اور ہمدرد بھی۔ یوں پہلی بار مایا اور عائشہ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کا خاندانی سلسلہ طاقتور جادوگروں کی طویل عرصے سے بھولی ہوئی نسل سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے اندر جادوئی صلاحیتوں کو لیے ہوئے تھیں اور اسی لیے ہمیشہ سے ہی سب سے الگ تھیں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انہیں اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کے بارے میں علم ہوا تھا اور ناگہانی وقت میں ان کا استعمال کرنا بھی آیا تھا۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد مایا اور عائشہ اپنے بابا کے گلے لگ گئیں اور وہ واپس اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جس جگہ میں گئی تھی وہاں وڈیرے کا ملازم مجھے بلانے کے لیے آن پہنچا تھا۔ آخر وڈیرے کو کیسے معلوم ہوا کہ میں وہاں رہ رہی ہوں؟ میں گھر آ گئی، گھر پہنچی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ میری دونوں بیٹیاں مایا اور عائشہ اپنے بابا کے ساتھ میرے سامنے کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھ میں زندگی دوبارہ سے لوٹ آئی تھی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اب ہماری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ چند دن بعد حویلی سے بلاوا آ گیا۔ وڈیرے کی بیوی مایا اور عائشہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں تو حویلی نہیں گئی، میں نے بیٹیوں کو ان کے بابا کے ساتھ بھیج دیا۔ سننے میں آ رہا تھا کہ حویلی کا وڈیرا اور اس کے بچے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور آج کل وڈیرے کی بیوی اکیلی حویلی میں رہتی ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ بھی جلد چلی جائے گی۔ لیکن وہ سب لوگ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ امیر لوگ تھے، کسی کو ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ میرے شوہر نوید مایا اور عائشہ کو لے کر حویلی کی مالکن کے سامنے حاضر ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ مالکن دراصل ملکہ سیلینا تھی جو بھیس بدل کر یہاں رہ رہی تھی۔ ملکہ سیلینا نے خوش دلی سے انہیں خوش آمدید کہا اور بولی، میں یہاں تمہارے خاندان کو ڈھونڈنے کے لیے ہی رہ رہی تھی نوید، اور اب میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے، اس لیے میں واپس جا رہی ہوں۔ لیکن اگر تم چاہو تو مایا کی شادی میرے بیٹے سے کر سکتے ہو۔ تمہاری تو ساری طاقت چلی گئی ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ یہاں رہو انسانوں کی دنیا میں، لیکن تمہاری بیٹیوں کے اندر جنات کی طاقت موجود ہے۔ اگر تم یہ رشتہ کرنا چاہو تو مجھے یاد کر لینا، میں خود آ جاؤں گی۔ نوید نے پوچھا، جنات کی دنیا سے اب کوئی ہمیں تنگ تو نہیں کرے گا؟ ملکہ سیلینا نے کہا، نہیں، میں نے سب سنبھال لیا ہے، اب کوئی تمہارے یا تمہاری بیٹیوں کے پیچھے نہیں آئے گا۔ ملکہ سیلینا ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے وہ یہ احسان کر گئی کہ اس نے میری بیٹیوں کو وہ طاقت لوٹا دی جس سے وہ انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہ سکیں۔ عائشہ ہمیشہ سے ہمدرد طبیعت کی تھی تو اس نے اپنی جادوئی طاقت سے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم یہ گاؤں چھوڑ گئے اور واپس وہیں آ گئے جہاں ہمارا گھر تھا۔ میرے شوہر کی ساری طاقتیں ان کے قبیلے نے چھین لی تھیں۔ اب وہ میری طرح کے ہی ایک عام انسان تھے، لیکن میری بیٹیوں کے اندر دوسری دنیا کی طاقتوں نے ہمیں اندیکھی مصیبتوں سے نکال لیا۔ عتیقہ نے ٹھیک کہا تھا کہ بیٹیوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بناؤ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔